غفور الرحیم ہے، بخشش اور مغفرت بھی فرما دے اور اللہ تعالی ہم پر رحم بھی فرما دے۔ اور ایک خاص کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ دیکھیں پتہ نہیں زندگی کب ہے، ہماری بھی اور ہمارے بڑوں کی بھی، اسی لیے خاص نوجوان اور ساتھ ہی تمام ہی بڑے بوڑھے سب مل کے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کریں۔ خاص طور اگر انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اگر زندہ حیات ہیں تو ان کی صحت کی اور ان کی عمر درازی کی دعا کریں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے تمام بستی کے بڑے بزرگوں کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور جن مرحومین کا انتقال ہو گیا ہے اللہ رب العالمین ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے وضو اور غسل کے فرائض بیان کیے گئے مختصر تفصیل کے ساتھ۔ تو دیکھیں وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اگر آپ کے بال خوبصورت ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، آپ نے کنگھا کیا ہو یا پھر آپ بیوٹی پارلر سے بھی آئی ہوں نماز پڑھنا ہے، کسی صورت میں بھی سر کا مسح لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ چاہے نوجوان بچے ہوں یا پھر بچیاں ہوں، سر کا مسح ضروری ہے۔ چوتھائی سر کا مسح یعنی 25% تو مسح ضروری ہے، وہ کریں گے، اگر وہ چھوٹ جائے گا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پیر دھونا بتلایا گیا تھا، چوتھا فرض۔ اور پیر بھی کیسے دھوئیں گے؟ اچھے سے رگڑ کے دھوئیں گے، دیکھ لیں کہ پیچھے پیر کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ سوکھی نہ رہ جائیں، تو رگڑ کے دھونے کا خیال کریں۔ پھر غسل کے 3 فرض بیان کیے گئے تھے، ایک غرارہ یعنی کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اچھا، جو بڑے بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے کہ اگر غسل فرض ہے، یعنی غسل بھی ایک سنت ہے، جمعہ کا غسل سنت ہے، ایک غسل ہے فرض، تو جب فرض غسل ہو تو پہلے نجاست کو دھو لیں اپنے جسم سے، اس کے بعد یہ 3 فرض کریں، غرارہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا دیں۔ پھر یہ بھی ایک بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ ترقی یافتہ جو ہے ہمارا ملک بھی ہو رہا ہے، دنیا بھی ہے، تو شاور لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کھڑے کھڑے آپ کے پاس مگ نہیں ہے، پھر کھڑے کھڑے آپ نے پورا پانی نہا لیا، پتہ چلا کہ غرارہ نہیں کیا، اب شاور سے کہاں پانی پکڑیں گے؟ تو غرارہ بھی نہیں کیا، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا، غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے نیچے نل ہوتا ہے، اس سے پانی لیں، غرارہ کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، پھر جو ہے اس کے بعد پھر پورے جسم پہ پانی بہا لیں۔ یہ جو ہے خاص غسل اور وضو کے فرائض آپ کو گزشتہ جمعہ بیان کر دیے گئے۔ اعادہ اس لیے کہ پھر سے یاد ہو جائے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ معزز سامعین کرام، اب جب غسل ہو گیا اور وضو ہو گیا تو یہ ہماری ظاہری پاکی ہو گئی کہ ہم نے اپنے بدن کو ظاہری طور پہ پاک کر لیا۔ اب جب پاکی حاصل ہو گئی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہوگی اللہ رب العالمین کی عبادت اور باطنی پاکی، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اور جب ظاہری پاکی ہو گئی پھر باطنی پاکی کی طرف آ گئے، تو باطنی پاکی یعنی عبادت، اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت اور فضیلت والی عبادت فرمایا کہ وہ نماز ہے، اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کو نکالا گیا اور اس کو جنت کے پانی اور زمزم سے دھویا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک، دل مبارک دھویا گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ جب ہم اپنی معراج پہ آئیں، ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے، صلاح ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا اللہ کا دیدار کر رہا ہے، گویا اللہ سے بات کر رہا ہے، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنی معراج کریں تو اپنی ظاہری اعضاء کو جب ہم پاک کر چکے، اب ہم اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ ہے نماز۔ اور نماز کے متعلق فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہیں وہ مومنین، اور کامیابی بھی کیسی؟ فرمایا فلاح والی کامیابی،
ایک ہوتی ہے نجات والی کامیابی، ایک ہوتی ہے فلاح۔ اس کو علماء کرام نے تفصیل سے لکھا کہ ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ تو ایسی فلاح والی کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ اب وہ نماز ہے تو نماز کے فرائض کی ضرورت ہے کہ کیا کیا نماز کے فرض ہیں۔ معزز سامعین اکرام، نماز کے 6 فرض ہیں۔ اچھا، ہم جو فرائض بیان کر رہے ہیں وہ حنفی مسلک کے مطابق۔ اچھا، مسلک کی بات آئے تو پھر ممکن ہے کچھ غیر مقلدین حضرات بھی سن رہے ہوں۔ تو دیکھیں، مسلک اس لیے بھی ضروری ہے، گویا کہ قرآن ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ فقہ ہے، مختلف فقہ، گویا کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک سامنے قرآن و حدیث ہے، پھر بیک گراؤنڈ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل میں قرآن و حدیث سے جو ہے ہر بات سمجھ جاؤں گا۔ اب مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا تو مشکل ہوگا، اسی لیے یہ بیک گراؤنڈ ہے صرف فقہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ فرض میں داخل ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اس پہ عمل کیا گیا۔ کسی امام نے یہ سمجھا، کسی نے یہ، کسی نے یہ، کسی نے یہ، آپ نے کچھ اور سمجھا، ہم نے کچھ اور سمجھا، تو سمجھنے کا صرف فرق ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، شافعی میں نیت بھی فرض ہے، اب ہم نے نیت کو شامل نہیں کیا وضو میں نہ غسل میں۔ اسی طرح نماز کے 6 فرض ہے، نیت کو ہم نے شامل نہیں کیا، تو کوئی شافعی یا کوئی غیر مقلد ہیں وہ نیت کو فرض سمجھتے ہیں، تو پھر وہ نیت کو ایڈ کر لیں اپنی طرف سے۔ تو بہرحال معزز سامعین اکرام، 6 فرض ہیں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اچھا، بتلانے کی بھی ضرورت یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے ہم عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہے، یا پھر کئی مرتبہ غفلت میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تاخیر سے آنے کی عادت، تو پھر وہ تیزی سے آتے ہیں وضو کر کے بھاگتے ہوئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، سیدھا رکوع میں چلے گئے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ اب جہاں تکبیر تحریمہ نہیں کہی وہاں پہ جو ہے وہ ایک فرض ادا نہیں کیا تو نماز ان کی نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ پہلا فرض ہے۔ اسی لیے ہم سب خیال کر لیں، اگر ہماری بھی کبھی رکعت چھوٹ جائے، امام صاحب کسی اور رکن میں ہو، تو ہم پہلے اطمینان سے کھڑیں، سجدے میں یا رکوع میں فوری نہ چلے جائیں، اطمینان سے کھڑیں اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا، کہ تھوڑی دیر تکبیر تحریمہ کہے اتنا جو ہے کھڑے ہو گئے، تو دوسرا قیام کرنا ہے۔ تیسرا ہے قرأت کرنا، یعنی نماز میں قرأت پڑھنا، سورہ فاتحہ ہو یا ضم سورہ ہو، کوئی ایک سورت جو ہے قرأت کر لینا، قرآن پڑھنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا ہے قائد آخرہ میں بیٹھنا۔ یہ 6 فرض نماز کے ہیں۔ اب ان تمام میں ایک بات جو ضروری، اور یہ تو فرائض ہو گئے، یہ کوئی کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو نماز پڑھے، پھر کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اب وہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ کہ اطمینان کے ساتھ، پاکی کے ساتھ، سکون سے جو ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر کہیں، پھر جو چیزیں پڑھنے کی ہے وہ آرام اور اطمینان سے پڑھے۔ اب جب قیام ہو گیا تو قرأت کا مسئلہ آتا ہے۔ اب قرأت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اکثر کی سورہ فاتحہ درست، نہ جو ہے قرأت میں قرآن کچھ ہمیں یاد ہے، امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بس آمنا صدقنا میں پوری زندگی چل رہی ہے، یعنی زندگی گویا کہ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ فکر جو ہے پوری دنیا کی ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر، کیا آخرت کی فکر کریں گے؟ صرف کہہ دیں گے کہ آخرت کی فکر ہے، نہیں، اپنی نماز کو درست کریں گے، وضو کو درست کریں گے، غسل کو درست کریں گے، اپنی قرأت کو درست کریں گے۔ اور قرأت درست کیسے ہوگی؟ وہ سیکھنے کے ذریعے سے ہوگی، اور سیکھیں گے کیسے؟ طلب کے ساتھ سیکھیں گے، شوق کے ساتھ سیکھیں گے۔ کوئی آ کے آپ کو گھر پہ دستک دے کے، جیسے مدرسہ ہے، اسکول یا طلبہ مدرسہ ہوتا ہے تو خاص طور پہ، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی آپ کو جتائے اور ڈانٹے مارے تب آپ سیکھیں گے، یہ تو شوق نہیں ہے۔
زبردستی ٹیچر اساتذہ جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں. اگر آپ خود شوق دکھائیں گے تو بھی کام آسانی سے ہوگا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سلام عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصل، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آ کر کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قم فصل فإنک لم تصل، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لو. جب 3 مرتبہ ہو چکا، چوتھی مرتبہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اس میں آپ کو 2 پوائنٹ سمجھنے کے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے نماز تو پڑھی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ یا تو ان کا جو ہے قیام صحیح نہیں، یا رکوع صحیح نہیں، یا قومہ صحیح نہیں، یا سجدہ صحیح نہیں ہوا. انہوں نے ارکان صحیح سے ادا نہیں کیے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلے ارکان اپنے درست کر لیں. قیام میں کھڑے ہوں تو اچھے انداز میں اچھے سے ہاتھ باندھیں اور سجدے کی جگہ دیکھیں. فقہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ کو طریقہ سکھلاتا ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھیں اور جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے سیدھے سے تھوڑا سا جھکا ہوا ہو، سجدے کی جگہ ہو، اور اتنا بھی خم اور جھکا ہوا نہ ہو کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. بعض جو ہے تکلف کرنے والے بعض حضرات ہوتے ہیں، ہاتھ بن گئے اور بالکل جو ہے اپنی کمر جھکا کے تکلیف میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں، اسٹیٹ ٹھہرے اور اپنا چہرہ سجدے کی جگہ رکھیں. جب رکوع میں جائیں بالکل فلیٹ رہیں، یعنی کمر جو ہے بالکل سیدھی رکھیں، گویا کہ تختے کے مانند ہے اور زبردست طریقے سے. نوجوان بھی ہیں، کئی دیکھا گیا ہے، بچے ہیں. اچھا، ایک جوان ہے ایک نوجوان ہے، آپ اس کو بات کو سمجھ گئے. پہلے جو ٹین ایجر کو کہتے ہیں کہ نوجوان، اور 25 کے بعد جوان. تو بھی جوان ہو یا نوجوان ہو، ایسا بعض کو دیکھا گیا جیسے کہ کمر میں جو ہے پیدائشی درد ہے، بالکل جو ہے کمر ڈھیلی اور بالکل کمزوری میں ایسے کھڑے ہیں کہ بس پوچھیں مت، گویا کہ ان کو سزا دی گئی کسی چیز کی. تو اچھے سے نماز پڑھیں، کمر جو ہے بالکل فلیٹ اور اچھے سے رکھیں، اور اچھے انداز میں اپنا رکوع کریں اور اچھے سے تسبیحات پڑھیں. پھر رکوع میں جب جائیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کے گھٹنوں پہ رکھیں اور آپ کے ہاتھ پھیلے ہوئے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اس طرح پھر اللہ کا ذکر کریں گے سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد جب قومہ میں کھڑے ہوں تو قومہ میں بھی کیا ہے، تھوڑا سا کھڑے ہونا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اور بھی مزید دعائیں احادیث میں آئی، حمدن کثیرا مبارکتن طیبہ. اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث ہیں، مختلف دعائیں ہیں. اس میں بھی ایسا جلدی نہ کریں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کے ساتھ تو پھر بھی ٹھہریں گے، لیکن اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھہر گئے اور ٹھہرے بھی پورا نہیں، کمر بھی سیدھی نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے تیزی سے. تو یہ بھی نہ ہو، اچھی طریقے سے قومہ کر لیں. پھر جب سجدے میں جائیں تو ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واسجد واقترب، کہ سجدہ کرو اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرو. جتنے جو بندہ سجدے کرے گا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا. مومن کی نماز چونکہ معراج ہے، گویا یوں سمجھیں کہ سجدے میں، اور پورے اعضائے جسم کو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا دے. علماء اکرام نے لکھا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور بالکل عاجزی کے ساتھ گویا اپنا جسم اللہ رب العالمین کے سامنے ڈال دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یا رب العالمین میں آپ کا خاکسار، گنہگار، فقیر، محتاج بندہ ہوں، یہ کہہ کے اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے. اللہ رب العالمین پوری کائنات کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا گراں اور مشکل معلوم ہوتا ہے، اسی لیے نمازوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن یاد رکھیے آپ کے لیے فلاح اور کامیابی ہے.
مائیں بہنیں وہ گھر میں یاد رکھیں کہ نماز آپ کے لیے فلاح اور کامیابی ہے، نوجوان یاد رکھیں کہ نماز آپ کے لیے فلاح اور کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر آپ اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکیں گے، پھر اللہ کبھی باس کے سامنے، کبھی سیٹ کے سامنے، کبھی لیڈر کے سامنے، کبھی کسی امیر کے سامنے، کبھی کسی اور کے سامنے اللہ رب العالمین آپ کو جھکنے اور سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ لیکن وہی سجدے اگر اللہ کے سامنے کر لیں، تمام دنیا کو اللہ رب العالمین آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ آج مسلمان محتاج ہیں، کمزور ہیں، اور جو ہے نہ جانے کیا کیا مظلوم ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین ہے اور وہ غالب نہیں ہے، ممکن نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہے اور وہ کامیابی کی طرف نہیں، نماز ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان تو ہیں، اب وہ مظلوم ہیں، مسلمان ہیں اور وہ محتاج ہیں، مسلمان ہیں وہ کمزور ہے، ممکن ہے۔ لیکن مسلمانوں کا دین ہے کمزور ہے، مسلمانوں کا قرآن ہے کمزور ہے، مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ کمزور ہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق ہے تو وہ غالب رہے گا۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، جہاں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کمزور ہیں، مسلمان کمزور نہیں ہیں، ان کا ایمان انہوں نے کمزور بنا لیا، اسی لیے ان کا یہ حال ہے۔ اسی لیے جب ہم سجدے میں جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اچھی طریقے سے سجدہ کریں، اور سجدے کا طریقہ بھی بتلا دیا، پہلے گھٹنے ٹیکیں، پھر ہاتھ ٹکائیں، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں اور کہیں سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح جو ہے سجدہ کریں، اور سجدے میں کوہنیاں جو ہے کھلی رکھیں اچھے سے، مرد حضرات کوہنیاں کھلی رکھیں، عورتیں کوہنیاں جو ہے اپنی قریب رکھیں۔ تو مرد حضرات کوہنیاں کھلی رکھیں اچھے انداز میں۔ اچھا، پھر کوہنیاں کھلی رکھنے کا جو ہے ایک مطلب تو کھلی رکھنا، دوسرا یہ کہ موقع مناسبت بھی دیکھنی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور کوئی ہمارے آس پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر ہمیں بھی کبھی پیچھے پڑنے کا موقع ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ پہلوان شیر نوجوان ہے ماشاءاللہ 6 فٹ، اور اللہ نے صحت بھی اچھی دی ہے، تو اب نماز پڑھ لیں، شاید کسی سے سنا تھا کوہنیاں اور پیر کھلے رکھنا ہے، اب ایسا کھلے رکھے کہ بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو جگہ ہی نہیں ہے، ایک طرف پہلوان دوسری طرف بھی پہلوان، یعنی ہمارے نوجوان، اب یہ بیچ میں بیچارہ کمزور آ گیا، اس کو دبا رہے ہیں۔ اب اس کی کوہنیاں ایسی جیسے کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ایسے بھی نہیں، کوہنیاں کھلی رہنے کا مطلب دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حج و عمرے کو جا کے آتے، اور جا کے آنے کے بعد اپنی روداد اور کیفیات بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حج کیا اور میں نے عمرہ کیا، اور حجر اسود پہ کیا کہوں کیا بھیڑ تھی، لیکن میں بھی پہلوان آدمی ہوں، طاقتور ہوں، تو میں اس کو ہٹا کے اس کو ایک کونے میں پیٹ میں دیا ایک کے، اور ایک کو دھکا مارا، سر پہ لگا، اور سب کو ہٹاتے ہوئے جا کے پھر حجر اسود کو ماشاءاللہ میں چوم کے آ گیا۔ ارے اچھا، یہ چومنا کیا جو ہے بتلانا تو بڑا پیارا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں دھکے مارے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اچھا، ایذائے مسلم حرام ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ اگر وہ نہ چومتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ مارا ماری تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوہنیوں کو کھلا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ پھر بازو والے کا بھی خیال نہ کرے۔ جب اکیلے پڑھے تو الحمدللہ اچھے سے کوہنیاں کھلی رکھ کے پڑھے، صف میں بھی ہو تو ویسے ہی کھڑے ہوں، لیکن کبھی بھیڑ زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، تو وہاں اس بات کا خیال کر لیں کہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس طرح بہرحال اطمینان کے ساتھ جو ہے سجدہ کریں۔ اور ایک سجدے میں جو غلطی ہوتی ہے کہ پیر ہم اپنے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم سے مراد کچھ نوجوان ہیں جس کو نہیں معلوم، وہ پیر سجدے میں اٹھا لیتے ہیں۔ سجدے میں بالکل پیر نہیں اٹھانے، پیروں کو جو ہے زمین پہ لگائے رکھنا ہے، اور پوری نماز میں خاص بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وقوموا للہ قانتین، کہ بالکل اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، جیسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر حرکت کے۔ جب نماز میں جائیں گے تو اور بھی بغیر حرکت کے، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کھجا رہے ہیں اور جو ہے فون نکال کے دیکھ رہے ہیں،
اور جو ہے مختلف جو ہے کام جو ہے نماز میں ہو رہے ہیں وہ نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنی۔ پھر رہا قائد اخیرہ، پھر قائد اخیرہ کریں گے۔ اس طرح جو ہے نماز اپنی اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرنے کی ہم جو ہے سعی اور کوشش کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہمارا وضو صحیح ہوگا، جب ہمارا غسل صحیح ہوگا، پھر جب ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، اب جو ہے ہم اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، مولا کی طرف رجوع ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے۔ تو پھر اب یاد رکھیے کہ انشاءاللہ ہماری وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اسی لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کروں اور مسلمان کیا کریں۔ بس اگر ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو اپنے اندر دین کو پیدا کرنا ہے۔ آج ہماری مظلومیت کی یا کمزوری کی اصل وجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہم خود ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دین کو کمزور کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی، وجہ ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اچھا کیا مطلب؟ ان تنصروا اللہ، کہ تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد چاہیے نا ہمیں، جہاں بھی چاہیے، فلسطین ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، جہاں بھی ہو اللہ کی مدد چاہیے۔ خود یہاں انڈیا میں کشمیر ہو یا خود ہمارے پاس ہو، اللہ کی مدد چاہیے۔ تو کیا کرنے کی کیا شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی؟ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کی دین کی کیسے مدد ہوگی؟ تو اللہ کے دین کو فالو کریں گے۔ جب ہم وہ کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین پھر ہماری مدد کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ تمام قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ جیسے دوست جب بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر پارٹیز ہوتی ہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ چلو بھی جلدی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، اور جو ہے مزے کی پارٹی کریں گے اور جلدی سے کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر لوگ ایسے آئیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پہ آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بات کو سمجھ نہیں سکے، اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 313 ہیں، 1000 کو ہم نے ہرا دیا، اور چند صحابہ وہ جیت کے فتح حاصل کر کے آتے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور ہر وقت میں اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت شامل حال ہے۔ تو صحابہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب کے ساتھ تنکے بہہ جاتے ہیں۔ جب سیلاب اور طوفان آتا ہے تو تنکے بہہ جاتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی کیفیت ہوگی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی لیکن تنکوں کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ٹھیک مسلمانوں کی بھی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 وجوہات بتلائیں۔ معزز سامعین اکرام، ہم وہ اپنے اندر دیکھ لیں اور تمام مسلمان قوم میں دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ 3 وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک فرمایا کہ دنیا کی محبت مسلمانوں میں زیادہ ہوگی، مسلمان دنیا سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا، دنیاوی اسباب سے اسے بہت زیادہ محبت ہوگی۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمان کے اندر موت کا ڈر ہوگا، یعنی وہ موت کے نام سے ڈرنے لگے گا کہ میں مر جاؤں گا۔ ایک دنیا کی محبت ہوگی، دوسرا موت کے نام سے ڈرے گا، موت سے ڈرنے لگے گا۔ تیسری چیز فرمائی کہ جہاد کے فریضے کو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ 3 وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہوگا، تعداد میں تو زیادہ ہوں گے لیکن سیلاب کے ساتھ جس طرح تنکے بہہ جاتے ہیں مسلمان بہہ جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے،
یا کہیں بھی کسی بھی مسلم ملک میں یا کسی اسٹیٹ میں ہو جاتا ہے کسی ملک کے، تو حال کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہیں اپنے مال کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں، مسلمان ہیں اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں، مسلمان ہیں جہاد کا نام ہماری زبانوں پہ نہیں آتا۔ آج جو اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین کی کمی ہے، جہاد کی کمی ہے۔ کچھ ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کے مجاہد اور نیک بندے جو مقابلے میں ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنے مال سے محبت، دنیا سے محبت اور موت کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، اور جہاد ان کے کان میں پڑتا ہے تو گویا ان کے لیے گناہ ہو گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم تو دور ہیں، کر کچھ نہیں سکیں گے، اور ہمارے لیے ضروری نہیں کہ آپ جائیں جہاد پہ، بلکہ ہم کر سکتے ہیں تو دعائیں کریں، کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں تو مدد پہنچا دیں۔ دو کام ہم کر سکتے ہیں، دعا کریں یا کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں کسی طریقے سے، یہ نہ کہ فراڈ ہو جائے، صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، مدد پہنچا دیں، یہ دو کام کریں۔ اب یہ دو کام بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا وضو اور ہماری جو ہے غسل اور ہماری نمازیں درست ہوں گی، ہمارا مال جو ہے صحیح ہوگا، ہمارا لقمہ صحیح ہوگا، ہماری زندگی صحیح ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین کے مطابق ہوگا، اللہ رب العالمین بھی قبولیت سے نوازے گا۔ تو بہرحال ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، نوجوان بوڑھے بڑے بزرگ، سب سے یہی درخواست ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ اللہ سب سے پہلے میرے اندر، پھر آپ سامعین کے اندر، پھر جو سن رہے ہیں باہر بھی، ان تمام کے اندر دین اللہ رب العالمین پیدا کر دے، اور ہمیں بھی یہ فکر ہو کہ جو ہے نہیں، جو ہے اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ دیکھیں بچے تھے 14 میں جوان ہوئے، کوئی 25 کا، کوئی 30، کوئی 40، 45، 50 عمریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے معمولات کی زندگی سے ہٹ کے کچھ اپنی زندگی دینی ٹریک پر لائیں، جو اللہ چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس طریقے پہ اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ تھوڑی سی فکر کر لیں گے، یقیناً فی الحال ہماری زندگیوں میں تو کم از کم کچھ انقلاب آئے گا، کم از کم ہم تو مظلوم نہیں ہوں گے گھر میں، ورنہ پتہ چلا کہ بیوی بھی ڈانٹ رہی ہے، والد بھی ڈانٹ رہے ہیں، والدہ بھی ڈانٹ رہی ہیں، بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں، پھر شوہر کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ کیوں مظلوم ہے بھائی؟ صبح اٹھیں، فجر سے کام کریں، عشاء تک کریں، رات میں 11، 12، 1 بجے تک کریں، لے آئیں پیسے، مال کما کے لائیں، رزق حلال، بیوی کو بھی دیں، بچے کو دیں، والدین کو دیں، کوئی کمزور ہے اس کو بھی دیں۔ اب مظلوم کہاں ہوں گے؟ یہیں سے طاقتور ہوں گے۔ لیکن اونچے لیول سے، ملکوں سے جا کے ہم زمینی لیول انفرادی معاملے پہ آتے ہیں تو ہر جگہ ہی ہم کمزور ہیں، تھکے ماندے ہارے ہوئے ہیں، لوگوں کے دھتکارے ہوئے ہیں۔ ایسی مظلومیت کی کیا زندگی؟ ہمارے تو بڑے ایسے نہیں گزرے، انہوں نے تو ہمت اور طاقت کے ساتھ بہترین زندگی گزاری۔ تو معزز سامعین کرام، آپ سے ہم سب جو ہے اپنے آپ کو اس لیے تیار کریں کہ اپنے اندر انشاءاللہ جو ہم دین پیدا کریں گے، اور جو بھی گناہ ہوگا اس کی توبہ اور تائب کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی کثرت کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نوجوان ہوں گے، چلتے پھرتے نظر اٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ نظر کو بے باک کر دیں، جیسے ہی اٹھے تو استغفر اللہ کہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، جی کوئی زبان سے غلط نکل جائے، گالی نکل جائے، کوئی بری بات نکل جائے، گانا نکل جائے، کہیں فوری استغفر اللہ۔ تو یہ تمام کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں برکتوں سے نوازے گا، دنیا و آخرت کے ہمارے معاملات آسان ہوں گے۔ تو یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو باتیں سنی اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔